واپسی کا سفر پہلے کی نسبت زیادہ خاموشی سے طے ہو رہا تھا۔ بالآخر احد نے ہی اس طویل سکوت کو توڑا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سبینہ لاڈج کے مکین آئیں گے شادی میں؟ پتہ نہیں، میں کوئی قیاس نہیں لگا پا رہا۔ کبھی لگتا ہے دادی جان تعلقات استوار کرنے کے حق میں ہیں، اور کبھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ شاید دا جان کے ساتھ ہم سے بھی کوئی واسطہ نہ رکھیں گی۔ اس نے صاف گوئی سے جو محسوس کیا وہ بیان کر دیا۔ احد نے بھی تائید میں سر ہلایا۔ ایک بات کہوں؟ قدرے توقف کے بعد احد نے اسے مخاطب کیا۔ ہاں کہو، وہ ہنوز دھیان ٹریفک کی طرف مرکوز رکھتے ہوئے بولا۔ آئی ڈونٹ نو وائی، مجھے ایسا فیل ہوا جیسے وہ آپ کے اور زحاق کے بارے میں کچھ جانتی ہیں۔ کچھ نہ کچھ ان کے علم میں ضرور ہے۔ احد پرسوچ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ محسوس تو اسے بھی ہوا تھا، جب ہی چونک کر سوال کر ڈالا۔ آپ کی طرف دیکھتے میں نے ان کی نظروں میں ایک مخصوص تاثر محسوس کیا، جسے میں بیان تو شاید نہ کر سکوں، مگر فیل کر گیا ہوں۔ فرحاد نے گہری سانس بھر کر متفق ہونے کا عندیہ دیا۔ کیا صبیحہ یا زحا نے آپ سے تذکرہ کیا اس بات کا؟ احد نے دریافت کیا۔ نہیں، پھر انہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ متعجب تھا۔ میں خود حیران ہوں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے محض اندازہ لگایا ہو۔ احد نے ایک نکتہ اٹھایا۔ صبیحہ سے میں نے کہا تھا کہ وہ داجان کے یہاں آ جائے، مگر وہ نہیں آئی، نہ ہی کال بیک کی، اور آج نظر بھی نہیں آئی۔ چلو خیر، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس نے خود کو ریلیکس کرنے کے لیے تمام باتیں ذہن سے جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ آج اپنی منزل کی جانب پہلا قدم بڑھا گیا تھا۔ اس بات پر خوش ہونا اس کا حق تھا جسے وہ وہموں کی نظر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے جب اوکھلی میں سر دیا تو موصلوں کا کیا ڈر۔ احد کے بے ساختہ لقمہ دینے پر وہ زور سے ہنس پڑا تھا۔ پھر بقیہ وقت احد اسے چھیڑتا رہا اور وہ دل ہی دل میں محظوظ ہوتا، بظاہر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ آج پورے 1.5 ہفتے بعد اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ انسٹی ٹیوٹ میں آخری سیمسٹر بھی پورا ہو گیا تھا۔ یوں لگا جیسے سر سے کوئی بوجھ سرکا ہو۔ کئی دن بعد اسکول جانا ہو رہا تھا، لہٰذا ماما سے بات کرنے کے بعد کی خوشی وہ آج نئے سرے سے محسوس کر رہا تھا۔ اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں، سکون ہی سکون۔ اس خیال کے باعث دل کا مکیں بنا ہوا تھا۔ جس وقت وہ اپنے آفس میں داخل ہو رہا تھا، نظر اسٹاف روم کی طرف بڑھتی نرمین پر پڑی، جو اپنی کولیگ ارم کے ساتھ جانے کیا ڈسکس کر رہی تھی۔ دونوں ہی بیک وقت بول رہی تھیں۔ ایک سیکنڈ کے لیے اس کے قدم رکے تھے، مگر جو ہی ارم کی نظر اس پر پڑی، وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ یہاں تو منٹوں میں برقع پرندہ بن جانا معمول تھا۔ اسے اپنی تو کوئی خاص پرواہ نہ تھی کہ وہ یہاں کا اونر تھا، اس کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ تاہم اگر نرمین کو اس معاملے میں گھسیٹا جاتا تو وہ دونوں ہی برداشت نہ کر سکتے تھے۔ ارم، ذرا اٹینڈنس رجسٹر لائیے۔ کمرے میں آتے ہی اس نے انٹر کام پر ارم کو ہدایت دی۔ اگلے ہی لمحے وہ چراغ کے جن کی طرح رجسٹر سمیت حاضر تھی۔ وہ کچھ روز کی غیر حاضری کے بعد آیا تھا، لہٰذا پچھلے دنوں کا رجسٹر دیکھنا ضروری تھا۔ سب نے سائن کر دیے ہیں؟ رجسٹر اپنی طرف کھسکاتے اس نے سوال کیا۔ نہیں سر، ابھی کچھ ٹیچرز باقی ہیں، میں ان سے کہہ دیتی ہوں یہی سائن کر جائیں، ارم نے جواب میں کہا۔ وہ انکار کرنے ہی والا تھا کہ نظر نرمین کے نام پر پڑی جہاں سائن نہیں ہوئے تھے۔ بے اختیار امڑ آنے والی مسکراہٹ کو زیر لب دبا کر اس نے سر کے اشارے سے اسے ہاں میں جواب دیا۔ ارم مستعدی سے پلٹ گئی۔ اسے کئی دنوں بعد دیکھنے کی خواہش اتنی زور آور اور معصوم تھی کہ اس نے دل ہی دل میں خود کو سازش کرنے کے باوجود خود کو بے اختیار محسوس کیا۔ اسمبلی لگنے والی تھی، لہٰذا یکے بعد دیگر ٹیچرز آ کر حاضری لگا گئیں۔ نرمین خود کو اندر جانے کے لیے تیار محسوس نہیں کر رہی تھی۔ دل ہی دل میں سمان میردیزی کی ظاہر شخصیت اور اس کی آنکھوں سے جھلکتی وارفتگی نے اسے ہراساں کر رکھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کس جذبے نے مقابل کو زیر کر رکھا ہے، مگر وہ زیر نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی لگامیں تو آبی کے ہاتھوں میں تھیں، اور دل کی لگامیں شاید وہ بھی آبی کے ہی ہاتھوں میں تھیں۔ اس نے خود کو تسلی دی اور ارم کے ٹوکنے پر ناچار بادلے نخواستہ پرنسپل روم کی طرف بڑھ گئی۔ دستک دینے پر کمن کے تحکم برے لہجے نے ہاتھ پیر ٹھنڈے کر ڈالے۔ ابھی تک اس کا واضح اور کھلا اظہار اس کے ذہن پر بار بنا ہوا تھا۔ کتنی آسانی سے وہ اس پر اپنا حق جتا گیا تھا، کھلے الفاظ میں کہہ گیا تھا کہ وہ اس پر استحقاق رکھتا ہے، اور وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی تھی۔ اس دن کے بعد آج ملاقات ہو رہی تھی، مگر اس جملے کا تاثر آج بھی زمان کے چہرے سے پڑھ لیا تھا اس نے۔ اندر داخل ہوتے ہوئے دھیرے سے سلام کرنے کی غرض سے نظر اٹھائی تو وہی اول روز والا انداز دیکھ کر سٹپٹا گئی تھی۔ کچھ کہتی سنتی آنکھیں اور ان میں تحریر جذبے۔
وہ جلد از جلد سائن کر کے پلٹنا چاہ رہی تھی کہ سامان نے بے اختیار اسے پکار لیا تھا۔ نرمین، مس نرمین کے بجائے صرف نرمین کہہ دینے میں صرف لفظوں کی کمی کا فرق نہ تھا، بلکہ اجنبیت کو چھوڑ کر اپنائیت کا واضح تاثر اس کے لہجے سے جھلکا تھا۔ پلٹ کر جاتے جاتے وہ اپنی جگہ ٹھٹک گئی۔ جی سر، وہی سنجیدگی، گھبرایا ہوا لہجہ۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، کیا آپ مجھے کچھ وقت دیں گی؟ اس کی سمندر صرف حیرت سے کشادہ ہوتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے اپنا معافی ضمیر ایک جملے میں بتا دیا۔ جی، وہ بھونچکا سی رہ گئی۔ آنکھوں میں ہلکے سے خوف کا شائبہ تھا۔ میرا خیال ہے میں نے اتنا مشکل سوال بھی نہیں کیا کہ آپ جواب نہ دے سکیں۔ اس کی گھبراہٹ اور سراسیمگی پر وہ نرمی سے مسکراتا اٹھ کر ذرا فاصلے پر آ کر رکا۔ جی، کیا بات کہنی ہے آپ کو؟ ابھی کہہ دیں۔ وہ خجل سی ہو کر بنا سوچے سمجھے بول گئی، لہجے میں بے تابیہ تجسس سے زیادہ حکم کی تعمیل کرنے پر مجبور ہونے کی بے بسی تھی۔ وجدان کہہ رہا تھا کہ بات کوئی معمولی نہیں، وگرنہ سامان اسے اس طرح نہ پکارتا۔ دل کی دھڑکن اسے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ ابھی ڈس واچ پر نظر ڈالتے ہوئے وہ سوالیہ لہجے میں بولا تو نرمین نے بھی وال کلاک کی جانب نگاہ دوڑائی تھی۔ ابھی تو چند منٹ بعد اسمبلی لگ جائے گی، پھر کلاس شروع ہونے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ تو پھر کب؟ آنکھوں میں الجھن اور کچھ سراسیمگی بھری تاہٹ لیے وہ سوالیہ ہو گئی۔ اسکول ٹائمنگز کے بعد، یہاں ٹھیک سے بات نہیں ہو سکے گی۔ وہ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے قصداً انجان بنا کہہ رہا تھا۔ نرمین کے چہرے پر حیرت اور استعجاب کا سمندر امڈ آیا۔ مگر میں اسکول کے بعد کہیں نہیں جا سکتی سر، امی جی گھر پر انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ یکدم اس نے سرد لہجے میں عذر گوش گزار کیا تو وہ چپ سا ہو گیا۔ لمحے بھر میں اسے اندازہ ہوا کہ وہ کیا کہہ گیا ہے۔ نرمین کی سرد مہری نے اسے اپنے اور اس کے درمیان موجود فاصلے کی حقیقت واضح کر دی تھی۔ وہ جو اپنی خوشی میں گم یکسر بھلا بیٹھا تھا، لہٰذا اس کے خشک جملے پر ایک لمحے کے لیے اس کی چمکتی براؤن آنکھوں کی چمک ایک دم مدھم پڑ گئی تھی۔ نرمین خود بھی اپنے لہجے کی رکھائی اور تندی محسوس کر کے خفیف سی ہو گئی، تاہم اس نے پشیمانی کا کوئی تاثر دینے سے خود کو باز رکھا کہ ایسا کرنا اس لمحے میں کمزور پڑنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ سینے پر بازو لپیٹتے سامان نے اس کے غیر لچک انداز کو دیکھ کر گہری سانس بھری۔ میں جاؤں سر؟ وہ مکمل انجان بنی پوچھ رہی تھی۔ سامان نے بے حد گہری نظروں سے اسے دیکھا تو وہ راہ فرار نہ پا کر اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر رہ گئی۔ فرار یا اسکیپ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا نرمین۔ میں جو نہیں کہہ رہا آپ اسے بھی سمجھتی ہیں، اور جو کہہ رہا ہوں اس کی حقیقت کو پرکھنا بھی آپ کے لیے مشکل نہیں، کیونکہ آپ ایک زیرک لڑکی ہیں۔ مگر جانے کیوں مجھے بارہا احساس ہوا کہ آپ وہ کچھ سننا نہیں چاہتی جو آپ کے گرد بنے اس خول کو توڑ ڈالے، جو نہ جانے کسی مجبوری یا ضرورت کے تحت آپ نے اپنے اوپر چڑھا لیا ہے۔ اینی وے، آپ جا سکتی ہیں۔ بے حد سنجیدگی اور قدر تعصب سے کہہ کر وہ اپنی نشست کی جانب پلٹا تو نرمین دل میں اترتے عجیب سے احساسات کو محسوس کر کے آنکھوں میں در آئی نمی کو جذب کرنے کی کوشش کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ قدموں کی لڑکھڑاہٹ ذرا سا پلٹ کر دیکھتے ہوئے سامان کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ تم کیا ہو نرمین یاور، میں آج تک سمجھ نہیں سکا۔ ذرا دیر پہلے جس سرخوشی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اس کی بجائے ایک سنجیدہ اور متفکر سی سوچ نے اس کا احاطہ کر لیا۔ نرمین کا رویہ بعض اوقات بالکل ہی ناقابل فہم ہو جاتا تھا۔ اتنا تو وہ بھی سمجھتا تھا کہ اس کے جذبے جن کا اس نے قدرے واضح اظہار کر دیا ہے، نرمین کے علم سے باہر نہیں، پھر اس کے رویے کی وجہ سوائے ناپسندیدگی کے بھلا اور کیا ہو سکتی ہے۔ مگر دل اس بات کو ماننے کے لیے راضی نہ تھا، اور ذہن اس کے ساتھ مزید الجھتا جا رہا تھا کہ نرمین اسے کیوں نظر انداز کر رہی ہے۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو مدت؟ فرحات اور راحت کی آمد کی اطلاع اس کے حواسوں پر بم بن کر گری تھی۔ خوشی اور تحیر بیک وقت اپنے نقطۂ عروج پر پہنچے ہوئے تھے۔ ضحیٰ کی حالت اس سے مختلف نہ تھی۔ اس کے تو ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے تھے، چہرے سے مسرت اور گھبراہٹ ہویدا تھی۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں، مدت نے سنجیدہ نظروں اور متین تیبروں سے دونوں کو دیکھتے ہوئے ان کے تاثرات دل ہی دل میں نوٹ کیے۔ ضحیٰ کی نظریں جانے کس احساس کے سے جھک گئی تھیں۔ کب کی بات ہے؟ تمہاری یونیورسٹی کی طرف نکلنے کے شاید 1 گھنٹے بعد ہی آئے تھے وہ۔ کون کون ملا تھا ان سے؟ ضحیٰ کے دل میں آئے تمام سوالوں کو صبیحہ الفاظ دے رہی تھی۔ چنانچہ مدت نے بہتر ہی یہی خیال کیا کہ الگ الگ ایک ایک سوال کا جواب دینے کے بجائے تمام واقعہ ایک بار ہی بتا دے۔ اوہ! تمام بات سن کر صبیحہ اور ضحیٰ دونوں کی آنکھوں میں تفکر کے سائے اتر آئے، جنہیں اس نے بنا کسی صحیح کے محسوس کر لیا۔
تو گویا گھر میں کوئی اور ان سے نہیں ملا۔ کیا دادی جان اور امی وغیرہ کے مابین اس سلسلے میں کوئی بات ہوئی؟ وہ پرسوچ انداز میں پوچھ رہی تھیں۔ مدت نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ابھی تک تو سب نے ہی خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ ہو سکتا ہے شام تک پاپا اور چچا وغیرہ کے آنے پر دادی جان کوئی بات کریں۔ مدت نے خیال ظاہر کیا تو زحا ہونٹ بھینچ کر بے اختیار سبیحہ کی طرف گھومی۔ اب کیا ہوگا سبیحہ؟ اس کے لہجے سے پریشانی مترشح تھی۔ کم آن، سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ تم اس طرح کانشیس ہوگی تو گھر والوں کو ضرور کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا، جو میرا خیال ہے تمہارے لیے کسی طور ٹھیک نہیں۔ سو پلیز خود کو نارمل رکھو۔ بی نارمل، اوکے؟ اس کا ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے سبیحہ نے اسے سمجھایا تو مدت اسے دیکھ کر رہ گئی، جو اپنی شادی پر تو خفگی سے منہ پھلائے ہوئے تھی اور زحا کی شادی کے لیے یوں سرگرم تھی جیسے یہ کوئی اہم دینی فریضہ ہو۔ پاگل ہیں دونوں، انتہا پسند اور بیوقوف، جانے کیا بنے گا دونوں کا۔ مدت تردد سے سوچتی ہوئی ان دونوں کو اندر چھوڑ آئی کہ انہیں سمجھانا اس کے بس کا روگ نہیں تھا۔ وہ تو خود پردہ گرنے کا انتظار کر رہی تھی، جانے ڈراپ سین کیا ہونے والا تھا۔ فرحات یہاں آنے والے تھے تو انہوں نے تم سے تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ عالم میں پریشانی میں انگلیوں کو رگڑتی زحا الجھتی ہوئی سے پوچھ رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ کل تاجان کے یہاں مجھ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں، مگر میں کل جا ہی نہیں سکی۔ رائٹنگ ٹیبل کے کنارے پر ٹکتے ہوئے اس نے جواباً کہا اور بغور زحا کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ تم اس طرح ٹینس کیوں ہو رہی ہو زحا؟ ایک نہ ایک دن تو یہ سب ہونا ہی تھا۔ اچھا ہی ہوا کہ فرحات بھائی نے پریکٹیکلی کوئی قدم تو اٹھایا، وگرنہ تم نے تو ساری زندگی محض ڈرتے سہمتے ہی گزار دینی تھی۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی، مگر زحا کے دل کا خوف کسی طور زائل نہ ہو رہا تھا۔ تو اور کیا کرتی؟ گھر والوں سے جھگڑا کرتی یا انہیں چھوڑ کر چلی جاتی؟ اس کے سمجھانے پر وہ خاصا برا مانتے ہوئے بولی تھی۔ خفگی سے بھرپور لہجے پر سبیحہ کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ گو کہ کل جب سے ماما نے اسے پرپوزل کا ذکر کیا تھا، اس کا موڈ اس قدر آف تھا کہ اپنے پروگرام کے باوجود داجان کی طرف بھی نہیں گئی تھی، مگر ابھی جو خبر سننے کو ملی اس سے فوری طور پر شاکڈ ہونے کے باوجود اس کے مثبت نتیجے کی امید نے اس کا موڈ خوشگوار کر دیا تھا۔ خدا کی قسم، تم بالکل پاگل لڑکی ہو۔ کس احمق نے تمہیں مشورہ دیا تھا عشق کرنے کا؟ اس سے تو بہتر تھا کہ تم گھاس کھود لیتی۔ بس رہنے دو، جب دیکھو یہی فضول جملہ کہتی رہتی ہو۔ اس کا جملہ اچک کر غصیلی نظروں سے اسے دیکھتے زحا ناراض ہو کر کمرہ چھوڑ گئی تھی۔ تو کچھ دن بعد ہی شادی ہے۔ سفینہ بیگم کے کمرے میں سب جمع تھے۔ انہوں نے رات کو کھانے کے بعد سب کو بالخصوص اپنے کمرے میں بلوایا تھا۔ اکرام صاحب کے ہاتھ میں کارڈ تھا جسے پڑھ کر انہوں نے ایک طرف رکھ دیا۔ تو پھر آپ لوگوں کا کیا پروگرام ہے بیٹا؟ سفینہ بیگم نے کمرے میں چھا جانے والی خاموشی کو توڑتے ہوئے تینوں بہوؤں اور بیٹوں پر نظر ڈالتے استفسار کیا۔ پروگرام کیا ہو سکتا ہے امی؟ جیسا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ ہمارے بلانے پر انہوں نے آنے کی زحمت گوارا نہ کی اور اپنی جانب سے تحفے اور نوشے بھجوا دیے، اسی طرح ہم بھی اپنا فرض ادا کریں گے۔ اکرام صاحب نے بڑے بیٹے ہونے کے ناطے سب سے پہلے اپنا فیصلہ سنایا۔ باقی سب کا بھی یہی خیال ہے؟ آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائی لیے سفینہ نے پھر سوال کیا۔ میرا خیال ہے امی جان، بھائی جان صحیح کہہ رہے ہیں، جو شروع سے ہوتا آیا ہے وہی ٹھیک ہے۔ جب دلوں میں گنجائش نہ ہو تو ملنے ملانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ انعام صاحب نے بھی بڑے بھائی کا ساتھ دیا۔ میں ان دونوں سے متفق ہوں امی۔ انعام صاحب کی بات پر تائیداً امتیاز صاحب نے بھی سر ہلاتے اپنا مافی ضمیر ان کے سامنے بیان کر دیا تو سفینہ بیگم کی نظروں میں اپنی نوعمر پوتی کا چہرہ گم گیا۔ یونیورسٹی سے واپسی پر مدت کے اطلاع دینے پر جتنی پریشانی اور جس قدر تفکر اس کے چہرے پر تھا، ان کی نظریں اسے پڑھ چکی تھیں۔ چھوٹی عمر کے خوبصورت اور سنہری خوابوں کی جس راہ گزر پر وہ قدم رکھ چکی تھی، اس کی کڑی مسافت کا درد سفینہ بیگم اتنا وقت گزر جانے کے باوجود محسوس کر سکتی تھی۔ منزل سے در بدری کا دکھ بھی جھیلا تھا۔ ان سے بہتر کون جانتا کہ دل کی خواہشوں اور تمناؤں سے دستبردار ہونا، انہیں حسرتوں کا لبادہ اڑانا کتنا اذیت ناک ہوتا ہے۔ یہ تجربہ، یہ دکھ، یہ آزار انہوں نے برداشت کیا تھا۔ وہ اپنی پوتی کو اس دکھ سے بچانے کی خواہش کر بیٹھی تھی جس نے شاید بنا سوچے سمجھے دل کا تانا کسی سے جوڑ لیا تھا۔ آج فرحات سے مل کر اسے دیکھ کر ان کے دل نے ان سے کہا تھا کہ ان کی پوتی کے لیے در حقیقت ایسے ہی نوجوان کی ضرورت ہے جو اسے محبت اور تحفظ کے ساتھ ساتھ عزت اور احترام بھی دے سکے۔ اور سفینہ بیگم کو ایسا محسوس ہوا تھا کہ فرحات ان کی پوتی کو وہ سب کچھ دینے کی صلاحیت اور خواہش رکھتا ہے
جس کا کہ ایک غیور لڑکی تصور کرتی ہے، خواہش رکھتی ہے، تو آپ لوگ احتشام کے بیٹے کی شادی میں نہیں جائیں گے؟ گہری سانس بھر کر انہوں نے سب سے مشترکہ سوال کیا تو کمرے میں موجود ان کے تینوں بیٹے اور خاموش بیٹھی بہویں بھی متعجب سی ہو گئیں۔ آج سے پہلے تو علی ولاس یا احتشام صاحب کے گھر کے کسی دعوت نامے پر سفینہ بیگم نے یوں میٹنگ نہیں بلائی تھی، نہ ہی اتنے سوالات اور استفسارات کیے تھے، مگر آج ان کی آنکھوں میں تحریر، یہ خواہش کہ علی ولاس سے تعلقات استوار کیے جائیں، ان سب نے پڑھنے کے باوجود دل میں ہی روک کر دی تھی۔ آپ کیا چاہتی ہیں امی؟ امتیاز صاحب کے لہجے میں تحیر اور تجسس تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب اس شادی میں شرکت کریں، وہ تمام رشتے جو ماضی میں ہم نے بھلا کر رکھے تھے انہیں استوار کریں۔ نم لہجے اور بھیگی پلکوں نے سفینہ بیگم کی تمام اولادوں کو بحر استعجاب میں ڈبو دیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ رخسانہ بیگم بے ساختہ کہہ اٹھی۔ آخر ایسی کیا بات ہو گئی کہ آپ اس فیصلے پر پہنچی ہیں؟ آج آپ کے لبوں سے یہ نئی بات سن کر ہم حقیقتاً بے حد حیران ہیں امی۔ اکرام صاحب نے سب کے دلی جذبات کو زبان دی۔ سفینہ بیگم کے لبوں پر بھولی بھٹکی سی مسکراہٹ چند ثانیے کے لیے بکھری، پھر غائب ہو گئی۔ بات تو ایسی کوئی خاص نہیں ہوئی بیٹا، لیکن میں سوچتی ہوں دلی تقاضوں سے الگ فرض اور حقوق کی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ میں نے تم سب کو تمہارے والد سے ملنے سے کبھی نہیں روکا، صرف اسی لیے کہ ان کے اور میرے درمیان جو بھی تنازعات اور اختلافات تھے، ان سب کے باوجود تمہارے بحیثیت اولاد فرائض اور حقوق اپنی جگہ مسلم ہیں۔ میں خود کو تو اپنی خودداری کے آگے مجبور پاتی تھی، مگر تمہیں تمہارے والد سے روکے رکھنے کی میں نے کبھی کوئی شعوری کوشش نہیں کی۔ اس کے گواہ تو تم سب ہو۔ ٹھہرے ہوئے دھیمے لہجے میں انہوں نے کہنا شروع کیا تو ان کے تینوں بیٹوں کے سر قدرے خم ہو گئے تھے، کیونکہ اپنے فرائض سے پہلو تہی اور کوتاہی برتنے کا احساس ان سب کو یکساں طور پر تھا۔ خصوصاً اپنی اپنی اولادیں ہو جانے کے بعد تو یہ احساس اور بھی تقویت پکڑ گیا تھا کہ والدین خواہ کتنی ہی خطائیں کیوں نہ کریں، اپنے بچوں کو اپنے منصب کو حیثیت نہیں دے سکتے۔ اولاد ہر حالت میں اولاد ہی رہتی ہے۔ بڑوں کی غلطیاں اور کوتاہیاں انہیں اپنے سے چھوٹوں کا مجرم تو بنا سکتی ہیں، مگر ان کے تلخ رویوں کو برداشت کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ والدین ہمیشہ والدین ہی رہتے ہیں اور اولاد کا منصب حق پر ہونے سے ماں باپ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ یہی خوف اور یہ اندیشے کہ ہماری وہ اولاد جس نے ہمیں آج تک اپنے والد کی خدمت اور ان کی خبرگیری کے فرائض سے غافل رکھا ہے، وہ بلا ہمیں کیا حیثیت دے گی؟ یہ سوال اتنا فکر انگیز تھا کہ وہ راتوں کے کئی پہر اسی سوچ میں گزار دیتے۔ آج تک علی ولاس یا احتشام کے گھر سے جتنی بار بھی تعلق استوار کرنے کی کوششیں ہوئیں، ان کے پیچھے ہماری تمہاری نسل کے لوگ تھے، جن کے دلوں میں کدورتیں اتنی زور آور تھیں کہ باوجود ظاہری کوششوں کے کوئی بھی اپنی انا کے خول سے باہر نہیں نکل سکا۔ مگر بیٹا، انہوں نے ٹھہر کر سانس لی، اب تیسری نسل بھی اپنے شعور کی منزل پر پہنچ چکی ہے، ہمیں انہیں بھی تو جواب دینا ہے کہ نہیں؟ کیا کہیں گے ہم ان سے کہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اتنا عناد ہے، ظرف کی اس قدر قلت ضبط کا ایسا فقدان ہے، ہم انہیں وراثت میں صرف یہی اختلافات، یہی رنجشیں دے سکتے ہیں؟ سب کے چہروں پر سفینہ بیگم کے الفاظ تائیدی تاثر بن کر چھا رہے تھے۔ آج ان دونوں بچوں نے جس عقیدت اور امید سے مجھے اپنی خوشی میں شرکت کی دعوت دی ہے، مجھے پہلی بار اپنے فیصلے کی سنگینی اور اس پر پڑنے والی دراڑ کا احساس ہوا، جس نے خون کو خون سے جدا کر دیا، رشتوں کی اٹوٹ مالا کو بکھیر دیا۔ مجھے آج کی اس نسل نے میری کوتاہی کا، میری غلطیوں کا کچھ اس طرح احساس دلایا کہ میں اپنی ہی نظر میں شرمندہ ہو کر رہ گئی ہوں۔ بیٹوں اور بہوؤں نے دیکھا کہ سفینہ بیگم کا چہرہ جو ہمیشہ جذبات اور احساسات کو چھپانے اور اپنی دلی کیفیات کو مخفی رکھنے میں کامیاب رہتا تھا، آج شدت احساس کا آئینہ بنا ہوا تھا۔ ان کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ قطعی غلط نہ تھے۔ ان کی اولاد ان کے اس نئے فیصلے، اس نئے رجحان سے انکار یا اختلاف نہیں کر سکتی تھی کہ یہ سورج تو ان کے ذہنوں میں بھی طلوع ہو رہا تھا۔ جب بڑے ہی لڑنے اور جھگڑنے کے خوگر ہو جائیں تو بھلا اپنے بچوں کو کس منہ سے صلح اور صفائی اور بھائی چارے کا سبق دے سکتے ہیں؟ اسی لیے میری خواہش ہے کہ آپ لوگ اسی خوشی میں شرکت کریں اور اپنے فرائض کی طرف ضرور نظر ثانی کریں جو اولاد کی حیثیت سے آپ سب پر عائد ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عذر مانے نہیں کہ میں نے اپنی انا اور خودداری کے باعث اپنے فرائض سے پہلو تہی کی ہے، مگر میرے بچوں، ابھی تم سب کے پاس وقت ہے اپنی غلطیوں کی تلافی کا، اپنی خطاؤں کو سدھارنے کا۔
اب فیصلے آپ سب پر ہیں، مجھے تو بس یہی کہنا تھا۔ اپنی بات کو مکمل کر کے سفینہ بیگم نے خاموشی اختیار کر لی تو باقی سب چپ چاپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ سوچ اور خیالات میں تبدیلی لانا اتنا آسان نہیں ہے امی، مگر آپ کی خواہش ہے تو ہم سب ایسا کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ انعام صاحب نے ماں سے متفق ہونے کا عندیہ دینے کے ساتھ ساتھ اپنی مجبوری بتاتے ہوئے کمرے سے باہر کی راہ لی تو سبھی آہستہ آہستہ کمرہ چھوڑ گئے۔ پتہ نہیں آج کی نسل کا جو قرض مجھ پر واجب ہو گیا ہے میں اسے اتار بھی سکوں گی یا نہیں، تردد سے سوچتے ہوئے انہوں نے قدرے امید سے اپنے بچوں کو دیکھا اور جائے نماز بچھا کر عشاء کی نماز کے لیے نیت باندھ لی۔ سیمسٹر شروع ہوئے تو سبھی مصروف ہو گئے۔ صبیحہ چاہنے کے باوجود داجان کی طرف نہ جا سکی، نہ ہی زحا اور فرحاد والے مسئلے پر سوچنے کی فرصت ملی۔ بابر بھائی کی شادی کا کارڈ لے کر آنے پر فرحاد کے معاملے میں بھی کسی قسم کے تاثرات کا بزرگوں کی جانب سے کوئی اشارہ نہ ملا۔ دوسری جانب شرمین سب کچھ بھول بھال کر اپنی اسٹڈیز میں مصروف تھی تو ادھر احد کے پاس فرصت نہ ہونے کے باوجود امتحان اور شرمین کا خیال بیک وقت سر پر سوار تھا۔ اس پر مستضاد بابر بھائی کی شادی، گھر آ کر تو پھر ہنگاموں میں ذہن اور دھیان بٹ جاتا تھا، مگر یونیورسٹی میں جب بھی شرمین سے مٹ بھیڑ ہوئی اس کی انجان نظروں نے اسے بری طرح الجھا کر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہری منجمد سی بیگانگی اس کے جذبوں پر اوس گرا دیتی تھی، اور وہ جو سوچتا تھا کہ اپنے جذبوں سے اس نازک سی لڑکی کو جیت لے گا، کبھی کبھی یہ سوچ کر ہول اٹھتا کہ کیا واقعی کبھی شرمین اس کے جذبوں کی پذیرائی کرے گی یا وہ یوں ہی اس پتھر کو تراشنے کی خواہش میں اپنی انگلیاں فگار کرتا رہے گا۔ علی بلاس کی خاموشیاں یوں ہی قائم تھیں۔ آج کل سیمسٹر کے باعث صبیحہ کا آنا بھی نہیں ہو رہا تھا۔ فرحاد کئی دنوں بعد اس طرف آیا تھا۔ اوہو بھئی، آج تو سورج مغرب سے طلوع ہوا ہے۔ وہ بنا دستک دیے کمرے میں داخل ہوا تو آرام دہ کرسی پر براجمان اخبار پڑھنے میں مگن داجان جو ہی اس کی جانب متوجہ ہوئے یہ ساختہ کہہ اٹھے۔ پشیمانی سے اس کا سر خم ہو گیا۔ السلام علیکم داجان۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ بھئی آج کیسے راستہ بھول گئے؟ اخبار تہہ کر کے ایک طرف رکھتے انہوں نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ پلیز داجان، آپ تو بھگو بھگو کر جوتے لگا رہے ہیں۔ وہ حقیقتاً بے حد خفت محسوس کر رہا تھا۔ ارے نہیں بیٹا، ہم بوڑھے لوگوں کے پاس تم لوگ آ جاتے ہو یہی بہت ہے۔ میں کوئی تقاضا نہیں کرتا کہ جب اپنی اولاد ہی۔ اینی وے تم سناؤ، سب خیریت تو ہے؟ اس کی خفت پر وہ بے اختیار ہی اپنے دکھ کا اظہار کر گئے تھے، مگر جلد ہی خود کو سنبھال بھی لیا۔ صرف چند سیکنڈ کی بات تھی اور ان چند ثانیوں میں فرحاد نے کیا کچھ نہ سمجھ لیا تھا۔ جی سب خیریت ہے، گھر میں شادی کی تیاریاں مکمل ہو گئیں؟ تقریباً مکمل ہی ہیں۔ ہمیں تو یوں بھی کوئی خاص کام کرنا نہیں تھا۔ بابر بھائی کا کمرہ تو جہیز آنے کے بعد ہی سیٹ ہوگا، فی الحال تو صرف کارڈز بانٹنے ہیں۔ وہ انہیں تفصیل سے بتانے لگا۔ تو گویا بابر جہیز لینے کے حق میں ہیں؟ داجان بڑے خوشگوار موڈ میں تھے، مسکرا کر سوال کیا۔ آپ تو جانتے ہیں گھر میں صرف ماما کا حکم چلتا ہے۔ بابر بھائی کس چیز کے حق میں ہیں اور کس کے نہیں، اس کا تو آج تک شاید انہیں پتہ بھی نہیں چلا ہوگا۔ جانے کیوں وہ بے حد تلخ ہو گیا تھا۔ بغاوت کی بو تو اس کے لہجے سے ہمیشہ ہی آتی تھی، مگر آج جو تیکھا پن اس کی آواز کو بوجھل کر رہا تھا وہ داجان کو ٹھٹکا گیا۔ کیا بات ہے بیٹا، آج اتنے روکھے کیوں ہو گئے ہو؟ اس کے شانے پر دوستانہ انداز میں ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے تردد سے سوال کیا تو یوں ہی طنزاً مسکرا دیا۔ داجان، آخر والدین اولاد کو اپنی پراپرٹی کیوں سمجھتے ہیں؟ ان کا شعور، ان کے خیالات، ان کی سوچ ان کے سامنے اتنی ہیچ کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ اس حقیقت کو آخر تسلیم کیوں نہیں کرتے کہ بہرحال ان کی اولاد بھی ذہن رکھتی ہے؟ ٹھیک ہے کہ ہم اپنے والدین کے تجربے اور عمر کے فرق کو کبھی ختم نہیں کر سکتے، ان کے لیول تک جا کر کبھی نہیں سوچ سکتے، مگر ان تمام باتوں کے باوجود ہم دماغ تو رکھتے ہیں نا، شعور تو حاصل ہمیں بھی ہے۔ ان کے چھیڑنے کی دیر تھی، جانے کب کا دبا ہوا غبار یکدم نکلا تھا۔ داجان نے گہری نظروں سے اس کو دیکھا۔ سمر بیگم سے اس کی نظریاتی اختلافات ہمیشہ رہے تھے، مگر عملاً اس نے کبھی ان کے خلاف قدم نہیں اٹھایا تھا۔ تاہم داجان سے دل کی بات کرتا تو ساری شکایتیں کر ڈالتا، مگر آج جو غصہ اس کے لہجے میں تھا اس کی شدت نے انہیں سوچ میں ڈال دیا تھا۔ مجھے تمہاری بات سے اختلاف نہیں فرحاد، مگر بیٹا بعض اوقات بچے جس استحقاق کو اجارہ داری سمجھنے لگتے ہیں وہ والدین کا شدید پیار ہوتا ہے، جس کے باعث وہ اپنے بچوں کے لیے اس حد تک حساس ہو جاتے ہیں کہ بعض مرتبہ خود بچے کے احساسات کو نظر انداز کر ڈالتے ہیں۔ ان کا شفیق اور گہرا انداز کھویا کھویا سا تھا۔
مگر محبت کو گلے کا توق اور پاؤں کی زنجیر بنا دیا جائے تو وہ محبت نہیں سزا بن جاتی ہے۔ کسی بھی شے کی زیادتی نقصان دہ ہوتی ہے داجان، چاہے محبت ہو یا اناد۔ اس کا نقطۂ نظر بالکل ٹھوس تھا۔ داجان اس کے جذباتی انداز پر بے اختیار مسکرا دیے۔ میں ابھی بھی تمہیں اپوز نہیں کروں گا برخوردار، مگر اتنا تو بتا دو کہ آخر تمہیں اتنا غصہ ہے کس بات کا؟ احتشام نے کچھ کہا ہے یا بہو بیگم کی کوئی بات گراں گزری ہے تمہیں؟ اب کہ انہوں نے ناصحانہ انداز کے بجائے ازلی دوستانہ لہجے کو اپنایا تو وہ اپنی جذباتیت پر جھیپ سا گیا۔ داجان نے اس کی آنکھوں کا چور پکڑ لیا تھا، لہٰذا کچھ چھپانا مشکل لگا۔ پھر بھی اس نے انہیں ٹالنے کی بے حد کوشش کی، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ بچپن سے آج تک ہم سارے بہن بھائیوں کے متعلق فیصلے ماما پاپا نے ہی کیے۔ ہماری تعلیم، کیریئر، دوست احباب، یہاں تک کہ کھانے پینے میں بھی انہی کی مرضی چلتی رہی۔ مگر اب اس وقت جب تقریباً ہم سب اپنی پریکٹیکل لائف میں قدم رکھ چکے ہیں، اب بھی ماما کی جبری بالادستی یوں ہی قائم ہے۔ بابر بھائی کی قسمت اچھی تھی، شینا بھابھی ماما کی بھتیجی ہیں، لہٰذا انہیں اپنی پسند حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی، مگر اب یہی امید وہ مجھ سے بھی کرتی ہیں میں انہی کی کسی فضول اور بے باک بھانجی یا بھتیجی کا انتخاب کر لوں، جو کہ مجھے کسی طور گوارا نہیں۔ اوہ تو یہ بات ہے۔ اس کی بات پر داجان بھی کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ اس دوران خان بابا کھانا ٹرالی میں رکھ کر کمرے میں لے آئے تھے۔ داجان نے اسے آفر کی، مگر اس کا موڈ نہیں تھا، بس ایک کپ چائے کا اشارہ کر دیا۔ ارے بھئی اب ایسا بھی کیا غصہ، کھانا تو کھاؤ۔ داجان نے اسے خان بابا کو اشارہ کرتے دیکھ کر فوراً ٹوکا۔ نہیں داجان، موڈ نہیں ہے۔ کھانے کا تعلق معدے سے ہے برخوردار، موڈ سے نہیں۔ چلو شاباش، پلیٹ اٹھاؤ اور نکالو کھانا۔ ان کی زبردستی کرنے پر اس نے مجبوراً کباب پلیٹ میں ڈال لیا۔ جانتا تھا اگر وہ نہیں کھائے گا تو وہ بھی یوں ہی خالی پیٹ بھوکے بیٹھے رہیں گے۔ اچھا اب میں نے لے لیا ہے، آپ بھی کھائیے۔ لے رہا ہوں، تم کھاؤ۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ بیٹا، کہ آخر تمہیں اعتراض کس بات پر ہے؟ اس بات پر کہ بہو بیگم اپنی بھانجی بھتیجی لانا چاہتی ہیں، یا اس پر کہ تمہاری پسند کو اہمیت نہیں دیتی؟ دونوں ہی باتیں ہیں۔ وہ ان کے سوال پر بغیر سوچے سمجھے ہی بول پڑا تھا۔ پھر خیال آیا کہ کیا کہہ گیا ہے تو یکدم دانتوں تلے زبان داب کی، مگر داجان سارا مسئلہ سمجھ چکے تھے۔ اس کو خفیف سا دیکھ کر قہقہ لگا کر ہنس پڑے۔ وہ بھی جھیپی جھیپی سی ہنسی ہنس دیا۔ ارے تو یہ کہو کہ عشق ہو گیا ہے ہمارے گرینڈ سن کو۔ وہ اس بات کو خوب انجوائے کر رہے تھے۔ فرحات کے لبوں پر بھی مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ کمال ہے بھائی، اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا اور اب بتا رہے ہو؟ بھئی یہ تو دوستی کے اصولوں کے سخت خلاف ہے، یعنی رازداری، وہ بھی داجان سے۔ اسے آڑے ہاتھوں لے کر انہوں نے اس کی پہلے تو خوب درگت بنائی، پھر جب وہ جھنجھنانے لگا تو وہ خود بھی سنجیدہ ہو گئے۔ تو اب یہ بتاؤ کہ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ میں اپنی پسند کی شریک حیات کا ساتھ چاہتا ہوں، تو اس میں مانے کون ہے؟ سب سے پہلے تو ماما، اور اس کے علاوہ… وہ کچھ رکا۔ اس کے علاوہ… اس کے چپ ہو جانے پر داجان نے بے چینی سے سوال کیا۔ فرحات نے ایک سیکنڈ رک کر ان کی طرف دیکھا اور پھر گہری سانس بھر کر انگلیاں بالوں میں پھنسا لیں۔ پہلے ایک بات کا جواب دیجیے داجان، کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ ان کے ہاتھوں کو اپنے مضبوط اور توانا ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس نے بہت آس اور بے حد امید سے سوال کیا۔ اگر تم حق پر ہوئے تو تمہارے جائز حق کے لیے میں تمہارے ساتھ ہوں ڈیئر۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں کی گرفت سے نکال کر اس کا شانہ تھپکتے انہوں نے بغیر رک کے کہا، بھلا اس میں کیا سوچنا تھا؟ تو پھر حقیقت یہ ہے کہ آپ کو میرا ساتھ دینے کے لیے پہلے بابا سے بات کرنا ہوگی، اور اگر وہ نہ مانے تو میری خاطر آپ کو اس کے گھر جانا ہوگا جسے میں نے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ حد درجہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے داجان کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں واضح الجھن تحریک تھی۔ آخر وہ خوش نصیب لڑکی کون ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ وہ بہت اشتیاق سے پوچھ رہے تھے۔ فرحات نے قدرے جھجک کر انہیں جانچتی ہی نظروں سے دیکھا اور پھر گہری سانس چھوڑتے ہوئے بولا، وہ سفینہ لاج میں رہتی ہے، آپ کی پوتی ہے۔ کیا واقعی؟ داجان کے چہرے پر بیک وقت حیرت اور تفکر کے سائے امڈے تھے۔ فرحات کی نظریں ان پر ہی جمی ہوئی تھیں جن کی آنکھوں میں الجھن کے کئی باب رقمل نظر آ رہے تھے۔ جی داجان، وہ آپ کی پوتی ہے۔ ان کے تاثرات دیکھ کر ان کے قدموں کے پاس آ بیٹھا تھا صبیحہ۔ اس کی بات پر انہوں نے بے حد سنجیدگی اور تمکنت سے سوال کیا تو ان کے لہجے میں ہلکورے لیتی امید خواہش کو محسوس کر کے اس نے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ داجان کی امید کا چراغ بجھتے دیکھنے کی تاب نہیں تھی۔ اگر دل کی خواہش زور آور نہ ہوتی تو شاید دل کو نظر انداز کر کے
سر جھکا دیتا، مگر نہیں، میں زحا کو پسند کرتا ہوں۔ بالآخر اس نے کہہ ہی دیا، جو کہ سچ ہی تھا۔ کمرے میں کتنی ہی دیر خاموشی چھائی رہی۔ فرحات کے دل کا فیصلہ دا جان کے لیے ناقابل قبول نہیں تھا، تاہم حیرت نے انہیں فوری طور پر کچھ کہنے سے روک دیا تھا۔ فرحات نے جھجکتے ہوئے نظر اٹھا کر چند ثانیے بعد انہیں دیکھا۔ دا جان بھی اسی لمحے اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اس کی آس بھری نظروں سے نگاہیں ملیں تو بے ساختہ انہوں نے اس کے شانے پر دوستانہ انداز میں تھپکی دی۔ ایک شفیق سی مسکراہٹ نے اس لمحے اس کے لبوں کو گرفت میں لے رکھا تھا۔ دا جان، وہ ان کے چہرے کے تاثرات سے بہت کچھ پا گیا تھا۔ بے تحاشا خوشی سے معمور ہوتے ہوئے ان کے گھٹنے پر سر ٹکا دیا۔ جیتے رہو، خوش رہو، مجھے تمہارا فیصلہ بہت اچھا لگا۔ آپ کو افسوس تو نہیں ہوا؟ اس نے ان کے جملے کو سن کر بھی بے چینی سے سوال کیا تھا۔ کس بات کا؟ وہ قدرے متعجب نظر آئے۔ اسی بات کا کہ میرا نظر انتخاب آپ سے مختلف تھا، نظر جھکا کر پشیمانی سے کہتا۔ وہ دا جان کو ایک کم سن بچے کی طرح لگا۔ جواباً وہ بہت زندہ دلی سے کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ فرحات نے چونک کر انہیں دیکھا۔ بھلا تمہیں کیا پتا کہ میری نظر انتخاب کس پر ٹھہری تھی؟ اب کہ انہوں نے جیسے ہنس اٹھاتے ہوئے سوال کیا۔ آپ کی نظریں پڑھ لینے کا دعویٰ تو نہیں کرتا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ سبیحہ کو دیکھ کر جو محبت اور شفقت آپ کی آنکھوں میں ایک خواہش بن کر چمکتی تھی، وہ میری آنکھوں سے مخفی نہ تھی۔ اسی لیے کئی بار آپ سے بات کرنے کی ہمت بھی کی، مگر پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ کہیں ماما کی طرح آپ کو میرا یہ فیصلہ ہرٹ نہ کرے۔ جواب میں بے حد سنجیدگی سے بولا تو دا جان نے بے پناہ پیار سے اسے دیکھا اور اس کی فراق پیشانی چوم لی۔ وہ اور سبیحہ کتنا خیال رکھتے ہیں ان کے دکھ اور درد کو کتنی گہرائی سے محسوس کرتے ہیں، یہ احساس ہی ان کی آنکھوں میں نمی بن کر اتر آیا۔ نہیں مائسن، مجھے تمہارے فیصلے نے قطعی ہرٹ نہیں کیا۔ زحا بھی میرے لیے سبیحہ جیسی ہی ہے، بلکہ وہ تو اس قدر سہمی ہوئی اور سراسیمہ رہتی ہے کہ اس کے لیے تمہارے جیسا مضبوط اور جعلی شخص ہی موزوں ہے۔ وہ اپنا تجزیہ بتا رہے تھے۔ فرحات کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ زحا کا تذکرہ ان کی زبانی سن کر وہ کتنا خوش ہو رہا تھا، کوئی اس کے دل سے پوچھتا۔ اس کا گھبرایا ہوا چہرہ آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ عجیب ہوتی ہے یہ محبت بھی، انسان کو اپنے ریشمی جال میں یوں جکڑتی ہے جیسے یہ جال لوہے فولاد کی زنجیروں سے بنا ہو، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ مضبوط۔ مجھے تمہاری سوچ سے کبھی اختلاف نہیں ہوا، اسی لیے نہیں کہ تم اپنی ماں کے نظریے سے بغاوت رکھتے ہو، بلکہ اسی لیے کہ تمہارے خیالات انسانی دوستی کے علمبردار ہیں۔ دا جان جانے کس خیال میں کھوئے ہوئے کہہ رہے تھے۔ فرحات نے گہری نظروں سے انہیں دیکھا تو وہ خود میں لوٹ آئے اور اس کو دیکھ کر مسکرائے۔ آئی ایم ود یو مائی سن، تمہاری خوشی میں ہی میری خوشی ہے، وہ دل سے کہہ رہے تھے۔ جب وہ دا جان کے ہاتھ سے لوٹا تو بالکل فریش تھا، ساری تھکان جیسے لمحوں میں اتر گئی تھی۔ ایسے میں زحا سے ملنے کی خواہش بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی، مگر فی الوقت اس کا پورا ہونا بہت مشکل تھا۔ جرنلز کی کریکشن کا کام ہنوز التوا میں پڑا ہوا تھا۔ اس کا ذہن کسی ایک نکتے پر مرکوز ہوتے ہوئے بھی بھٹکے جا رہا تھا۔ سامان کو اس روز بڑے سخت لہجے میں اس نے انکار تو کر دیا تھا، مگر اس کے بعد جو دل نے احتجاج شروع کیا وہ جیسے اسے پشیمانی اور تعصب کے دلدل میں پھنسائے جا رہا تھا۔ سامان کی ناراضگی کا خیال اتنا زور آور ہوگا یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ دل کے تقاضوں سے غضن انجان بن کر جس سرد مہری کا مظاہرہ وہ کر گزری تھی، وہ اب پچھتاوے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ کیا ہو جاتا جو وہ اس کی بات سن لیتی؟ شاید زندگی کے لیے کوئی حسین خوشخبری، کوئی رو پہلی نویدھی مل جاتی۔ اس کا دل بس یہی کہے جا رہا تھا، مگر خواہش پالنے کی عیاشی وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک ایک سیکنڈ میں 10 بار دل ناداں کو جھڑکتی، سمجھاتی، بہلاتی، مگر اس کی شوریدہ سری اور جذبوں کی آشفتہ سری اس کے ہر عذر کو یوں رد کر جاتی جیسے لہریں ریت پر بنے نقش مٹاتی جاتی ہیں۔ اف میرے مالک، میں کیا کروں؟ ٹیبل سر پر ٹکا کر بے اختیار آنسو بہا ڈالے۔ اس روز کے بعد سے سامان کتنا خفا سا ہو گیا تھا۔ وہ سامنے آتی تو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا، اور جو دیکھ بھی لیتا تو نظروں میں ایسا شکوہ، ایسا تعصب ہوتا کہ وہ خود کو حق پر سمجھنے کے باوجود اپنے دل کو یہ بات باور نہ کروا پاتی کہ جس راہ کی طرف سامان علی کجیزی اسے بلا رہا ہے اس کی منزل کا سراغ اس کے پاس نہیں، مگر سامان کے پاس تو ہے۔ دل چلاتا، میرا راستہ وہ ہے جو آبی نے منتخب کر رکھا ہے۔ وہ دل کو جھڑک دیتی، وہ اس کی منزل کا سراغ ہے تمہارے پاس۔
دل کی عدالت میں کھڑی وہ اس جرح پر آنسو پی کر رہ جاتی۔ وہ اب بھی یہی آنسو، یہی نمکین پانی آنکھوں سے ابل ابل کر گر رہا تھا۔ مس نرمین، پیون شاید اسے سیڑھیوں سے ہی پکارتا چلا آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے رخ پھیر کر آنسو صاف کیے اور لیب کی الماری میں رکھی ٹیسٹ ٹیوبز کی ترتیب کو خواہ مخواہ چھیڑنے لگی۔ میں اندر آ جاؤں جی؟ پیون اجازت طلب کر رہا تھا۔ باوجود ضبط کے آواز بھاری ہو رہی تھی۔ وہ جی سامان سر بلا رہے ہیں آپ کو۔ آپ نے میٹرک کلاس کا حاضری والا رجسٹر نہیں بھجوایا ہے انہیں؟ پیون نے اندر داخل ہوتے ہی میکانیکی انداز میں پیغام دہرا دیا تھا۔ اوہ، وہ جیسے خواب سے جاگی۔ مہینہ ختم ہوئے 3 دن ہو چکے تھے، مگر اس نے اب تک رجسٹر سامان کو نہیں بھیجا تھا۔ کل بھی اس کی ساتھی ٹیچر نے اسے یاد دہانی کرائی تھی، مگر دل کی اکاڑ پچاڑ نے اسے اس قدر ہلکان کر رکھا تھا کہ یادداشت صرف ایک نقطے پر مرکوز ہو کر رہ گئی تھی۔ دل تو اس کا پہلے ہی کمزور تھا، اب تو جیسے بھرا پیمانہ ہو گیا تھا۔ ذرا سی ٹھیس پر جھلک جاتا۔ کل جس کا التفات پریشان کیے رکھتا تھا، آج اس کی خفگی آزردہ کیے جا رہی تھی، اور اسے بے دہانی میں وہ کوئی کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہی تھی۔ چلیں مس نرمین، سامان سر آپ کو بلا رہے ہیں جی۔ پیون سر پر سوار تھا۔ وہ خود میں لوٹ آئی۔ اچھا تم چلو، میں آتی ہوں۔ وہ رخ پھیرے پھر اسے جواب دے کر رخساروں پر پھیلی نمی صاف کرنے لگی اور رجسٹر اٹھا کر دھیرے دھیرے سیڑھیاں اتر آئی۔ ہاتھوں میں پسینہ اس خوف سے آ رہا تھا کہ جانے سامان اس سے کس طرح پیش آئے۔ بقول ارم، 2-3 دن سے سامان سر کا پارا آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہے۔ کم ان، لرزتے ہاتھوں سے دستک دینے پر اندر سے بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب آیا۔ جانا تو تھا ہی، لہٰذا جی کڑا کر کے گہری سانس بھری اور دروازہ دھکیل کر اندر چلی آئی۔ یس سر۔ مرتعش آواز قابو سے باہر تھی۔ اس کی آواز پر سامان نے انٹرکام رکھتے ہوئے نظر اٹھائی۔ پہلی نگاہ میں ہی اس کی جھکی ہوئی بھیگی پلکیں اس کی بصارت کے حصار میں آ گئی تھیں۔ گالوں پر بھی مٹے مٹے سے نشان تھے، آنکھوں میں ترتی گلابیاں اور آواز کا بھاری پن سب گواہ تھے کہ وہ چند لمحے پہلے روئی ہے۔ متورم چہرے پر اب بھی ضبط گریہ سے سرخی چھا رہی تھی۔ پلیز تشریف رکھیے۔ اس کے لیے لہجے میں اپنے آپ نرمی آ جاتی تھی۔ کسی شعوری کوشش کا اس میں دخل نہ تھا۔ کبھی کبھی وہ خود متعجب رہ جاتا۔ کیا بات ہے نرمین، آپ کچھ پریشان ہیں؟ باوجود کوشش کے وہ اپنے لہجے کا تردد چھپا نہ سکا، اور وہ جو بمشکل آنسوؤں پر بند باندھے سراسیمہ بیٹھی تھی، نمی جذب کرنے کی خاطر پلکیں جھپکنے لگی۔ پلیز ٹیل می، کین آئی ہیلپ یو نرمین؟ کونیوں پر بوجھ ڈالتے ہوئے وہ میز پر اس کی جانب جھک آیا تھا۔ نرمین سے سر اٹھانا مشکل ہو گیا۔ وہ اس قدر التفات پر انبساط کے بجائے تعصب اور ملال برقع بن کر برسنے لگا تھا۔ بے بسی کی انتہا تھی۔ میرا خیال ہے آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ کتنی ہی دیر تک باوجود کوشش کے وہ جواب نہ دے سکی تو سامان تشویش سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے گھبرا کر نظر اٹھائی۔ وہ اسے نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ میں ٹھیک ہوں سر، وہ بمشکل بول سکی تھی۔ سامان نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری، میں رجسٹر کا کام مکمل نہ کر سکی، آج اسکول آف ہونے سے پہلے ہی کر دوں گی۔ نظر چرا کر اپنے آنے اور اس کے بلانے کا مقصد گویا یاد دلایا۔ سامان نے بے اختیار گہری سانس بھری۔ اس کی کرسی سے ذرا فاصلے پر کھڑا، ایک ہاتھ میز پر ٹکاتے ہوئے وہ دیکھ رہا تھا جو اپنے پیروں پر بمشکل کھڑی تھی۔ کام میں تاخیر کی وجہ دریافت کر سکتا ہوں؟ سینے پر بازو لپیٹتے اس نے اس کی بھیگی پلکوں کو بغور دیکھا۔ لہجے میں طنز نہیں تھا، مگر نرمین ہونٹ کاٹنے لگی۔ مجھے خیال نہیں رہا۔ پیر کے ناخن سے کارپٹ کھرچتے گویا اعتراف جرم کیا۔ تو خیال رکھا کریں، ہر شے اور ہر بات ایسی ہی تو نہیں ہوتی کہ اسے نظر انداز کیا جائے۔ بعض چیزیں زندگی میں آکسیجن کی سی اہمیت رکھتی ہیں، انہیں کسی غیر متعلق ردی کی طرح اسٹور کی نظر نہیں کرنا چاہیے نرمین۔ اس کا لہجہ، اس کے الفاظ محض وہی نہیں کہہ رہے تھے جو بظاہر سنا جا رہا تھا، بلکہ ان جملوں میں ایک بہت طویل مضمون تھا جو اس نے چند لمحوں میں کہہ ڈالا تھا۔ نرمین نے بلا ارادہ ہی نظریں اٹھائی تھیں۔ سنجیدہ اور بے حد متین تیوروں سمیت مضبوط لہجے میں بولتا جو شخص سامنے تھا، اس کے آگے وہ خود کو شکست خوردہ محسوس کرنے لگی تھی، اور یہ احساس اس لمحے اس قدر غالب ہوا کہ بے اختیار آنسو چھلک پڑے تھے۔ ارے ارے نرمین! سامان اور خود وہ بھی اس بے اختیاری پر متعجب رہ گئی تھی۔ وہ گھبرا کر اس کے نزدیک چلا آیا، مگر آنسوؤں پر اب قابو نہ رہا تھا۔ نرمین پلیز اس طرح مت روئے۔ لہجے میں عاجزی اور تردد تھا۔ رشو اس کی طرف بڑھاتے وہ ایک بار پھر اس اپنائیت کا اظہار کر گیا تھا۔ کئی دنوں کا غبار تھا۔ سامان سمجھ نہیں سکا
کہ وہ کیوں رو رہی ہے، جبکہ وہ بے حد شرمندگی محسوس کر رہی تھی ان بے لگام اشکوں پر جو من بادل برسات کی طرح برسے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ روتی رہی اور سامان چپ چاپ کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ شاید وہ اس کا غبار نکل جانے دینا چاہتا تھا۔ جذباتی کیفیت سے نکل کر اس نے آنسو صاف کیے تو نظر اٹھانا محال ہو گیا۔ بھلا کیا جواب دے گی وہ اس بے وقوفی کا؟ میں چلوں گی سر، بنا کوئی سوال جواب کیے وہ جانے کے لیے پلٹی، مگر اس نے پکار لیا، نرمین۔ لہجے کا بھاری پن اس کے اٹھتے ہوئے قدموں کو وہیں روک گیا، مگر پلٹنے کا ارادہ نہ تھا۔ سامان خود ہی 2 قدم آگے بڑھ آیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی بات سننے کی منتظر تھی۔ آنسوں سے بے بسی تو ثابت ہو سکتی ہے، مگر منہ زور سچے خوبصورت جذبوں کی نفی نہیں کی جا سکتی، جو میں نے نہ کہتے ہوئے بھی کہہ ڈالا۔ اس سوال کا جواب مجھے مل گیا ہے۔ یقین اور مضبوطی سے ہمکنار اس کی آواز نرمین کی سماعتوں کو دھوکہ لگی تھی۔ جی، بے تحاشا حیرت میں ڈوبتے پلٹ کر وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ جی۔ سوالیہ جی کے جواب میں وہ بے ساختہ مسکرا کر بے حد اطمینان سے بولا تھا۔ آنکھوں میں اس لمحے اتنے خوبصورت رنگ ہلکورے لے رہے تھے کہ اسے نظر ملانا مشکل ہو گیا۔ انگلیاں مسلتے اس نے اسے سچی خوش فہمی سے نکالنے کی آخری کوشش کے طور پر سر اٹھا کر کچھ کہنا چاہا۔ آپ غلط سمجھتے ہیں سر۔ میں مزید غلط نہیں سمجھ سکتا نرمین۔ مجھے ادھر ادھر بھٹکانے کی بجائے آپ اگر اس راہ میں میری ہمسفر بن جائیں تو یقین کیجیے زندگی میں کوئی شکایت نہیں رہے گی۔ وہ اس کے اڑے ہوئے حواسوں کی مکمل تصویر بنی آنکھوں میں دیکھتے ایک جذب سے بولا تھا۔ او خدایا! تو وہ وقت آ ہی گیا جس سے وہ خوفزدہ تھی۔ اس کے اندر جیسے دل بیٹھتا چلا گیا۔ سر بلا ارادہ ہی نفی میں ہلا اور اس سے پہلے کہ سامان کوئی اور خوبصورت جملہ اس کی سماعتوں تک پہنچاتا، وہ برق کسی تیزی سے پلٹی اور تیز قدموں سے دہلیز پار کر گئی تھی۔ وہ پکارنا چاہتا تھا مگر خود کو بروقت سنبھالا۔ تو یہ طے ہو گیا نرمین یاور علی خان کہ جذبے تو تمہیں اسیر کر گئے ہیں، مگر اعتراف کرنا تمہیں منظور نہیں۔ راکنگ چیئر کو تیزی سے گردش دیتے اس کا ذہن سوچے جا رہا تھا۔ لیکن سامان گردیزی نے بھی آج تک ہار ماننا نہیں سیکھا۔ تمہیں اپنے اور میرے جذبوں کے آگے سرنڈر کرنا پڑے گا۔ وہ لڑکی جو محض اس کی ناراضگی سے اس قدر ٹوٹ گئی تھی، وہ جانتا تھا کہ اس کی جدائی بھی وہ سہ نہ سکے گی، لہٰذا اپنے لیے اور خود اس کے لیے اسے حاصل کرنا تھا، اپنی محبت سے اسے جیتنا تھا۔ ارے بے وقوف لڑکی، محبت سے فرار ہمیشہ محبت کی طرف ہی کھینچتا ہے۔ تم اپنے اور میرے درمیان فاصلے چاہے جتنے بڑھا لو، میرا ایمان مجھے تم تک لے آئے گا۔ اس کے بھیگے متورم چہرے کو تصور میں سجاتے وہ اس سے مخاطب تھا، بہت یقین کے ساتھ، بے حد اعتماد سمیت۔ شکر ہے خدایا، امتحانوں سے تو نجات ملی۔ حسب معمول شام کی چائے لاؤنج میں پی جا رہی تھی اور آج کئی دنوں بعد زحا اور صبیحہ بھی خوش نصیب گروہ میں شامل ہو گئی تھیں، لہٰذا شکر کا سانس لیتے کوئی تیسری بار اس نے بآواز بلند یہ جملہ دہرایا تھا، بس بھی کرو صبیحہ، اگر اتنی ہی بری لگتی ہے پڑھائی تو چھوڑ دو اسے۔ مدت کو تیسری بار کہا گیا یہ جملہ ہضم کرنے میں خاصی دقت محسوس ہوئی تھی۔ صبیحہ نے سخت تیوروں سے اسے گھورا۔ سبھی جانتے تھے کہ اگر زندگی میں وہ کسی چیز کے لیے حقیقتاً سیریس رہی ہے تو وہ صرف اور صرف اس کی اسٹڈی تھی، وگرنہ باقی تمام کاموں کے لیے اس کے پاس 10 ہیلے بہانے ہوتے تھے، جیسے کہ آج کل وہ خفگی کا لبادہ اڑے امی سے پرے پرے پھر رہی تھی، مبادا وہ عزت والے پروپوزل پر دوبارہ اظہار خیال کرنے اور اصرار کرنے بیٹھ جائیں۔ اور کیا ٹھیک ہی تو کہتی ہیں مدت، چھوڑو پڑھائی میں کیا رکھا ہے، ارے اپنا گھر بساؤ، مزے سے عیش کرو۔ سمرا بھابھی نے شوخی سے مدت کا ساتھ دیتے معنی خیزی سے اسے دیکھا تو وہ جھلا کر رہ گئی۔ شاکی نظروں سے ذرا فاصلے پر بیٹھی امی کو دیکھا، جنہوں نے صبح کے اخبار میں ہیڈ لائن کے ساتھ یہ خبر لگا کر اسے سب کے مذاق کا نشانہ بنا دیا تھا۔ واقعی کتنا مزہ آئے گا نا جب اپنی صبیحہ دلہن بنے گی۔ زحا بھی پچھلے کئی دنوں سے کافی پریشان تھی، مگر صبیحہ کو جلانے ستانے میں پیچھے رہنا اسے بھی قبول نہ تھا۔ اگر اتنا ہی مزہ آئے گا تو تم بن جانا دلہن میری جگہ، سر توڑ دوں گی اگر دوبارہ کسی نے یہ بات چھیڑی بھی تو۔ چائے کا مگ پٹک کر وہ شعلہ بار جوالا بنی اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ تینوں ہکا بکا ہو گئیں۔ خیریت، صبیحہ کو کیا ہوا؟ فوزیہ مون کو گود میں اٹھائے وہاں آئی تو پیر پٹکتی صبیحہ کو جاتے دیکھ کر پوچھنے لگی، موصوفہ کو شادی فوبیا ہو گیا ہے؟ ماں بھی ہنستی ہوئی ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ زحا کو چھوٹی چچی نے کسی کام سے اٹھا دیا تو وہ بھی صبیحہ کے بگڑے موڈ کو درست کرنے چل دی۔ مدھو، کیا بھابھی واقعی ٹھیک کہہ رہی ہیں؟
مون کو بھابھی کے حوالے کر کے فوزیہ مدت سے سر جوڑ کر بیٹھ گئی۔ مدت نے قدرے چونک کر اس کے سوالیہ چہرے کو پڑھا، پھر مسکرا دی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ سبیہ کو صرف پڑھنے کا شوق ہے، اور اس کی راہ میں شادی تو کیا، اگر تم بھی حائل ہوں تو وہ برداشت نہیں کرے گی۔ بس اسی لیے آج کل امی سے خفا خفا سی پھر رہی ہے۔ مدت اس کے موڈ اور مزاج کو جانتی تھی، اسی لیے فوزیہ کے سوال کا جواب دینے لگی۔ مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ جھجک کر رک گئی۔ ہاں بولو، چپ کیوں ہو گئی؟ فوزیہ کا گریز مدت کو ٹھٹکا گیا۔ جانے اس کے دل میں کیا تھا کہ وہ چپ ہو کر رہ گئی۔ میرا مطلب یہ تھا کہ سبیہ کہیں اور کہ وہ احتشام انکل کے بیٹے فرحات کا بہت ذکر کرتی ہے۔ کچھ اٹکتے جھجکتے بالآخر وہ دل کا خدشہ زبان پر لے آئی تھی۔ ہرگز نہیں فوزی، انہیں تو وہ نعیم بھائی کی طرح سمجھتی ہے۔ وہ اچھے دوست ضرور ہیں، وہ بھی اسی لیے کہ جان کے ہاں اکثر ان کے ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ بلکہ فرحات بھائی تو… سبیہ کی پوزیشن کلیئر کرتے کرتے بے دہانی میں وہ زوہا کا نام لینے والی تھی کہ رک گئی۔ فوزی جو کہ بہت محبت سے اس کی بات سن رہی تھی، اس کے چپ ہونے پر چونک سی گئی۔ وہ شاید کسی اور کو پسند کرتے ہیں۔ فوزی کی سوالیہ نظروں کے جواب میں اس نے نظر ادھر ادھر کرتے کہہ ڈالا تھا، کس کو؟ اسے اشتیاق تھا جاننے کا۔ فرحات اور راحت کو کچھ روز پہلے تو دیکھا تھا، اور دونوں ہی اسے اچھے لگے تھے، سلجھے ہوئے اور نفیس۔ اگر ان میں سے کسی سے سبیہ کی شادی ہو جائے تو واقعی بڑی اچھی جوڑی رہتی، یہ فوزی کا خیال تھا۔ معلوم نہیں، اس نے قصداً لا علمی کا اظہار کیا، اور پھر بڑی آہستگی سے فوزی کا دھیان دوسری طرف مبذول کرا دیا۔ البتہ دل ہی دل میں سبیہ کو خوب کوسا، جو دوسروں کے جھگڑتے میں پڑ کر اپنی پوزیشن آکورڈ کر رہی تھی۔ سفینہ لوج سے رخسانہ بیگم اور سفینہ بیگم کے حوصلہ افزا مثبت جواب ملنے کے بعد مسز ہمدانی کے قدم تو جیسے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ کس قدر خوشی تھی انہیں، اکلوتے بیٹے کی خوشیاں اور ان کی اولاد دیکھنے کی خواہش زور آور اور حسین تھی۔ وہ بڑی شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ عزت تو پہلے ہی ان کی خفگی سے گھبرا کر شادی کی حامی بھر چکا تھا، اب تو محض سبیہ کی تصویر دکھانا باقی تھا۔ گو کہ یہ بھی بہت بڑا مرحلہ تھا، مگر وہ پر یقین تھیں کہ وہ ان کی پسند کو ناپسند نہیں کرے گا، اور اس ایک آن کی بدولت آج کل وہ بے حد خوش تھیں۔ مگر حسب معمول عزت کو فرصت نہیں مل رہی تھی کہ وہ ان کے ساتھ جا کر سبیہ کو دیکھ آئے، لہٰذا انہوں نے تصویر ہی دکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مگر وہ اتنے سے وقت کے لیے بھی ان کے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ گزشتہ 10 دن سے تو وہ شہر سے باہر گیا ہوا تھا، چنانچہ بیگم ہمدانی نے آج ہر صورت اس سے بات کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ دیکھ لیجئے آپ اپنے لاڈلے کے کرتوت، میری تو کوئی بات نہیں سنتا وہ، آج بھی اب تک غائب ہے۔ رات 8 بجے تک عزت گھر نہیں لوٹا تھا۔ بی بی جان گیٹ کے چکر لگا لگا کر تھک چکی تھیں، تو جھنجھلا کر سارا غصہ ہمدانی صاحب پر الٹ دیا۔ بس اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ آپ کیوں اس کے لیے خود کو تھکا رہی ہیں، ہمارے سامنے بیٹھ جائیں آ کر، کچھ عہد رفتہ کچھ عہد گزشتہ کی باتیں کریں، شاید گھر کی تنہائی اور خاموشی میں کوئی رونق کوئی ہنگامہ برپا ہو سکے۔ میگزین ایک طرف رکھتے ہوئے وہ بڑی شگفتگی سے اپنی شریک حیات کی طرف متوجہ تھے۔ بی بی جان نے تیکھی نظر ڈال کر گویا سخت غصے کا اظہار کیا۔ بس رہنے دیجئے آپ، سب میرے منہ دیکھے کی باتیں ہیں، وگرنہ سچ تو یہ ہے کہ نہ وہ اس گھر کی خاموشی کو بہو اور پوتوں کی آوازوں سے توڑنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور نہ آپ ہی اس سلسلے میں میرا ساتھ دینے کے متمنی ہیں۔ سب جانتی ہوں میں، حقیقتاً تو آپ اس کے حامی ہیں، میرا تو بس دکھاوے کا ہی ساتھ دیا جاتا ہے۔ بی بی جان دونوں سے سخت مرگشتہ نظر آ رہی تھیں، تیکھے پن سے بولی، ارے بیگم، اب ایسے تو نہ کہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے اکلوتے بیٹے کی خوشیاں دیکھنے کا ارمان نہیں؟ انہوں نے شاکی نظروں سے انہیں دیکھا، مگر وہ ہنوز خفا نظر آ رہی تھیں، خجالت کا کوئی تاثر نہ دیا۔ مگر میں اولاد پر جبر اور زبردستی کا قائل نہیں، تو میں نے کون سے قید بمشقت میں ڈال دیا ہے آپ کے بیٹے کو؟ وہ جھنجھلا گئیں۔ میں نے یہ کب کہا؟ مگر سچ تو یہ ہے کہ وہ ابھی اپنا کیریئر بنانے میں مصروف ہے، شادی اس کی ترجیحات میں فی الحال نہیں۔ محض آپ کی خوشی کی خاطر تو اس نے ہاں بھی کہہ ڈالی ہے، ورنہ در حقیقت وہ اس بکھیڑے میں پڑنا نہیں چاہتا۔ وہ رسان سے بولے، بکھیڑے کی کیا بات ہے، شادی کی بھی عمر ہوتی ہے، کام کا کیا ہے ساری عمر کرنا ہے، روزگار تو انشاءاللہ چلتا ہی رہے گا، تو کیا اس کے باعث زندگی کے تمام معاملات پس پش ڈال دیے جائیں؟ بیگم ہمدانی شوہر سے قطعی متفق نہ تھیں۔ میں نے کہا نا بیگم، وہ بھی اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دے پا رہا جتنی کہ اسے آپ کے خیال میں دینی چاہیے۔
اگر وہ اہمیت نہیں دے رہا تو کیا ہمیں بھی آنکھیں بند کر لینی چاہیے؟ وہ اولاد ہے ابھی، محض ایک جگہ توجہ مرکوز کر کے ارد گرد کا ہوش بلا بیٹھا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم بھی اپنے فرض سے غافل ہو جائیں۔ انہوں نے تیز لہجے میں گویا شوہر سے سوال کیے۔ جواباً وہ دھیرے سے ہنس پڑے۔ کہنا تو آپ کا خیر بجا ہے، مگر میں ہتھیلی پر سب سو جمانے کا قائل نہیں۔ آپ فی الحال رشتہ پکا کرنے کی بجائے صرف لڑکی سے ملوا دیں اسے، اور باقی معاملہ اس پر چھوڑ دیں۔ یوں بھی یاور صاحب بہت مہربان ہیں عزت پر، اسے بے حد پسند بھی کرتے ہیں، غالباً اپنی بڑی بچی کے لیے ان کی خواہش ہے۔ رسانیت سے کہتے کہتے وہ ان کی بات کی طرف آ گئے جس پر وہ کئی دن سے سوچ بچار کر رہے تھے۔ کیا مطلب؟ کیا یاور صاحب نے آپ سے بات کی تھی؟ بیگم ہمدانی حیرانی سے سوال کرنے لگیں۔ یہ خبر ہی تعجب خیز تھی ان کے لیے۔ نہیں، ایسا تو انہوں نے کبھی نہیں کہا، مگر پچھلی بار جب وہ مجھ سے ملنے گھر آئے تھے تو عزت کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ اپنا سارا کاروبار تقریباً اسے ہی سونپ رکھا ہے انہوں نے، اپنے بیٹے سے زیادہ اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اسے اپنا بیٹا سمجھتے ہیں، اس سے بہت امیدیں وابستہ ہیں ان کی۔ گفتگو کا انداز اور لفظوں کے چناؤ سے میں نے یہی اخذ کیا کہ وہ عزت کو اپنی فرزندی میں لینا چاہتے ہیں۔ ارے یہ بات تھی تو آپ مجھے پہلے بتاتے، اب تو میں نے سفینہ بیگم اور رخسانہ بیگم تک سے بات کر لی ہے، انہوں نے تو مثبت جواب بھی دے دیا ہے۔ علی انکل بھی اس رشتے پر خوش ہیں، اور آپ… حقیقتاً وہ پریشان ہو اٹھی تھیں۔ نرمین کا تو انہیں خیال ہی نہیں رہا تھا، جو بھی ان کے گھر گئے کافی عرصہ بیت چکا تھا۔ اوفو، تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے بھئی؟ وہ آپ کا بیٹا ہے، جہاں دل چاہے اس کا رشتہ کریں۔ میں تو محض ایک خواہش ان کے لہجے میں محسوس کر رہا تھا، سو آپ کو بتا دی۔ اب ضروری تو نہیں کہ ہم یاور صاحب کے احسانوں کا بدلہ یوں چکائیں کہ ان کی بیٹی کو اپنا لیں، بھلے وہ آپ کو پسند ہو کہ نہ ہو۔ آخری فقرہ انہوں نے جان بوجھ کر چھیڑنے والے انداز میں کہا تو بیگم ہمدانی جلال میں آ گئیں۔ پسند ناپسند کی کیا بات ہے، بچیاں سب کی اچھی ہوتی ہیں، اور یاور صاحب کی بچیاں تو مجھے اپنے مزاج کے دھیمے پن کے باعث ہمیشہ اچھی لگتی تھیں۔ البتہ عزت کے لیے کبھی اس طرف خیال نہیں گیا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں کبھی احسانات کا جھگڑا بیچ میں نہ لاتی۔ غضب خدا کا، کیا ان کی بیٹی کوئی بوجھ ہے جو ہم اپنے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اسے اپنا لیں؟ ہمدانی صاحب کی بات انہیں سخت بری لگی تھی، لہٰذا کتنی ہی دیر وہ خفگی سے بڑبڑاتی رہیں، اور وہ میگزین آگے رکھے بظاہر اس میں غرق تھے۔ عزت کا سارا غصہ اکثر اوقات انہی پر اترتا تھا، سو آج بھی وہ ان کے نغمے میں پھنسے اپنی ویل چیئر پر بیٹھے بس جبکے جبکے مسکرائے جا رہے تھے۔